بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. اور تم چھوڑ دو گناہ کے ظاہر کو اور اس کے باطن کو. بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر الاسم و باطنہ، گناہ کا ظاہر کیا ہے اور گناہ کا باطن کیا ہے. گناہ تو گناہ ہے. اچھا، یعنی جو لوگ دیکھ لیتے ہیں، جو دلوں میں رہتا ہے وہ باطن ہے، وہ نہیں دیکھ پاتے لوگ. ہاں تو کیا موبائل میں آپ کے دل کی کیفیت بھی آ جاتی ہے؟ وہ آ رہی ہے لیکن وہ سب ظاہر الاسم ہے، وہ باطن نہیں ہے. آپ تنہائی میں ہیں، وہ برائی تنہائی میں تھوڑا نہ ہے. وہ برائی تو اوپن ہے سب کے لیے، جو چاہے دیکھے. آپ تنہائی میں دیکھ رہے ہیں نا. جی تو ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی چیز دیکھنے میں غلط ہو، اور ایک چیز ہوتی ہے کوئی چیز دیکھنے میں غلط نہیں ہو لیکن حقیقت میں غلط ہو. آپ گندے ہیں، آپ کے بدن میں ساری ناپاکی لگی ہوئی ہے تو دیکھنے میں نظر آئے گی نا. آپ علل اعلان کسی کو چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یہ تو نظر آئے گا نا. یہ گناہ بھی ہے اور سب کو دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن آپ پیسے بانٹ رہے ہیں، دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ خیر خیرات کر رہے ہیں، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بڑا دیالو کہیں. تو اب ظاہر تو کچھ ہے، اب باطن کچھ ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر الاسم تو نہیں کہتے، اس لیے کہ وہ اسم تو ہے نہیں، ہم غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو. لیکن باطن میں تو وہ اسم ہے، اس لیے کہ ریاکاری کر رہے ہیں. ویسے ہی منافقین ہیں، ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں اور اندر اندر قبر کھودتے ہیں. تو ظاہراً تو بڑے اچھے ہیں، وہ آتے ہیں نماز پڑھنے بھی، جاتے ہیں جہاد کرنے بھی، لیکن اندر اندر کیا کرتے ہیں؟ جڑ کاٹتے ہیں، دشمنوں سے پینگیں بڑھاتے ہیں، دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں. تو اب یہ ساری حرکت بظاہر تو لگتی ہے کہ دیکھنے میں اچھی ہے، ربط ضبط رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، لیکن اندر اندر جو اس کے بگاڑ ہے وہ تو باطن الاسم ہے. تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جو دیکھنے میں بری ہو وہ دیکھنے میں بری نہ نظر آئے. لیکن ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ہو عملی خرابی اور ایک ہو عقیدے کی خرابی، سوچ اور فکر کی خرابی، جیسے کفر ہے، شرک ہے نا. یہ ہے باطن الاسم. یعنی سوچ کا تعلق انسان کے دماغ سے، ہم نہیں جانتے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تو وہ باطن الاسم ہے. لیکن ایک شخص ہے سوچ کا سدھرا ہوا، کلمہ گو ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، لیکن ہے کاہل، ہے سست، ہے ڈرپوک، ہے بخیل،
جو بھی کہہ لیں، یا ہے بہت زیادہ مفاد پرست، قربانی کا جذبہ اس میں کم ہے. جیسے مہاجرین تھے، ہجرت کر کے آئے، انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا سچا پکا مسلمان. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے مال کی محبت میں، اپنے خاندان کی محبت میں، اپنے رشتے کی محبت میں ہجرت کا حکم ہونے کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے. تو بظاہر تو وہ مسلمان تھے، ظاہری طور پر ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عملی طور پر وہ کیا تھے؟ بگڑے ہوئے تھے. تو ظاہر الاسم و باطنہ کا ایک مفہوم یہ بھی ہوتا ہے کہ جو سوچ، فکر، عقیدے کے اعتبار سے بگڑا ہے، گویا وہ باطن الاسم، وہ زیادہ سنگین چیز ہے. اور جو سوچ، عقیدے کے لحاظ سے تو درست ہے، عملی طور پہ بگڑا ہوا ہے، کچھ عملی خرابیاں ہیں، وہ ظاہر الاسم. ٹھیک ہے؟ تو اس دو طرح سے اس کی تشریح کی جاتی ہے. لیکن اسم تو اسم ہے، گناہ تو گناہ ہے، کیا وہ ظاہر اور کیا وہ چھپا ہوا، قابل مواخذہ تو دونوں ہے. اسی لیے آگے کہا جا رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، یعنی غلط حرکت کرتے ہیں، ہے نا، ان کو اس کا بدلہ دیا جائے گا. اس میں سے کسی چیز کی معافی نہیں ہے آپ سے، آپ جب تک کہ کوئی معافی طلب نہیں کرے، توبہ نہیں کرے، آپ سے آپ اسے نظر انداز نہیں کر دیا جائے گا. اس پر اس سے گرفت ہوگی، اس لیے کہ وہ تو اپنی کمائی ہے اس کی، وہ کما رہا ہے، وہ اکٹھا کر رہا ہے، وہ جمع کر رہا ہے. اچھی چیز جمع کرے گا تو انعام ملے گا، غلط چیز جمع کرے گا تو سزا ملے گی. یہ بات کہی کیوں گئی؟ اصل میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، اہل کتاب اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہتے تھے، نبی کے پیروکار کہتے تھے، اللہ کی کتاب کے حامل کہتے تھے. گویا وہ سراپا ٹھیک ٹھاک ہے، اور حضور کے خلاف کتنے کھیل تماشے کرتے تھے. تو وہ ان کا ظاہر تھا، اور اندر اندر جو ان کا کینہ تھا، ان کا بغض تھا، ان کا حسد تھا، ان کی سازش تھی، وہ سب اپنا اثر دکھاتی تھی. ان کو اصل خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ جو ظاہری گناہ ہیں، بہت سارے بگاڑ تمہارے اندر پیدا ہو گئے ہیں، اس کی بھی اصلاح کر لو، اور جو اندرونی کینہ، بغض، حسد اور سازش کے کھیل ہیں اس کی بھی اصلاح کر لو. اس میں سے کوئی بھی چیز اگر بگڑی ہوئی رہی تو بخشے نہیں جاؤ گے، گرفت ہوگی. یہ ہے اصل میں اس آیت کا بیک گراؤنڈ. ہاں ہاں، ہم بھی مخاطب ہیں. یہاں اہل کتاب کو نہیں کہا گیا یا اہل الکتاب، یہاں عمومی بات کہی گئی ہے اور ہر بگڑے آدمی کے لیے کہی گئی. آپ بھی اس کے مخاطب. ہمارے درمیان اگر منافق صفت ہیں تو وہ بھی مخاطب ہیں. وہ جو بھی کر رہے ہیں سب غلط ہے، سب غلط ہے، سب اصلاح کرنے جو کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، میں نے تو اسی لیے پہلے آپ کو عام بات بتائی، بیک گراؤنڈ کے تناظر میں خاص بات بتائی، اور اس خاص بات کو آپ جیسے پہلے کے لوگ اہل کتاب تھے، ہم بھی اہل کتاب میں سے ہیں، ہم کو بھی تو قرآن ملا ہوا ہے، ہم اگر ویسا کریں گے تو ہم بھی ویسے ہی ہیں، ہمارے لیے بھی وہ حکم ہے. اس کے بعد آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور تم نہ کھاؤ اس میں سے جس پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا گیا ہو یا لیا نہ گیا ہو. وَإِنَّهُ فِسْقٌ، کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ وہ بدعملی ہے. اللہ نے جب کہا کہ اللہ کا نام لے کر کے وہ چیز کھانی ہے، ذبح کر کے وہ کھانی ہے، تو آپ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس لیے فسق ہے. آپ اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں تو سیدھی سادی بات یہ ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور بے شک شیاطین اشارے کرتے ہیں یا وحی کرتے ہیں اپنے قریبی لوگوں کی طرف. کیا وحی کرتے ہیں یہاں نہیں کہا گیا ہے،
बस वही करते हैं, इशारा करते हैं। अब वसवसा डालते हैं या कोई गलत बात सुझाते हैं, जो भी कह लें आप, लफ्ज यूज नहीं हुआ यहां, हाँ उसका जो मकसद है वो जरूर बताया गया है। क्या? ले युजादिलुकुम, ताकि वो औलिया जो हैं तुमसे कट हुज्जती करें, तुमसे बहस मुबाहिसा करें, जिदाल करें। व इन अताअतुमुहुम इन्नकुम लमुशरिकून, और अगर तुम उनकी पैरवी करोगे या बात मान लोगे तो तुम भी मुशरिक हो जाओगे। शयातीन के औलिया कौन होंगे? कुफार मुशरिकीन ही होंगे। और उनको शयातीन ने जो सुझाया वही हमने भी मान लिया तो हम भी वैसे ही मुशरिक। हमें और उनमें फर्क क्या रह जाएगा? वो भी शयातीन की बात मान रहे हैं, हम भी शयातीन की बात मानने वाले हो जाएंगे। कितनी दर्दनाक वईद है। लेकिन वो क्या इशारा करते हैं, सबसे पहले ये भी तो समझने की जरूरत है। क्या वही करते हैं, क्या वसवसा डालते हैं? जैसे यहां मसला है ज़बा करके किसी चीज को खाने का, ज़बा करने पर नाम लेना रहता है ना, तो उसके बारे में वो वसवसा ये डालते हैं कि वाह, आपसे आप कोई चीज मर जाए तो हराम, और हम एहतमाम से उसको अल्लाह का नाम लिए बगैर ज़बा करें तो भी हराम। तो उसको तो मारा अल्लाह ताला ने तो हराम, और इसको हमने मारा अल्लाह का नाम लेकर के तो हलाल, और नाम लिए बगैर मारा तो हराम। तो ये दो रंग की बात क्यों है? एक चीज को अल्लाह फितरी तौर पे मार दे, इसलिए कि ज़बा करने से मर ही तो जाते हैं जानवर, तो वो चीज तो हराम होती है। और हम और आप उसी का नाम लेकर के ज़बा करके उसको मार दें तो वो चीज हलाल हो जाती है। जानवर तो मरता उस सूरत में भी है। तो दोनों में फर्क क्या है कि एक चीज को हलाल करार दे दिया, दूसरी चीज को हराम करार दे दिया। लेकिन जो अल्लाह को मानता हो वो ना ये समझेगा कि हमने हुक्म इलाही की पाबंदी नहीं की। लेकिन जो अल्लाह को नहीं मानता है वो क्या समझेगा कि हुक्म इलाही की पाबंदी की या नहीं की। ठीक है, आप अल्लाह को मानते हैं, आप लीजिए, हम नहीं मानते, हम नहीं लेंगे, हम वैसे ही खाएंगे। हमको मुजरिम क्यों समझते हैं? हम हराम से बचें, लेकिन कोई भी शख्स ऐसा करता है तो वो गलतकार है, वो मुजरिम है, ये तो है ना। तो उसको मुजरिम जब ठहराया जा रहा है तो उसे फील नहीं होगा, उसे एहसास नहीं होगा कि हम एक काम कर रहे हैं तो हमको मुजरिम करार दिया जा रहा है? अब वही काम अल्लाह ताला कर रहा है। अल्लाह ताला अपना नाम लेकर के तो नहीं मारता किसी को, वो जो चाहे करे, लेकिन जो माने वो समझे ना कि कोई जो चाहे करे। लेकिन जो नहीं माने वो अपनी तरह समझता है या अपने जैसे दूसरे लोगों की तरह समझता है, तो वो तो यही एतराज करेगा। तो इस तरह के वसवसे उस जमाने में भी डाले जाते थे और आज भी डाला जाता है। जब मुसलमान इसरार करते हैं कि हमें हलाल चाहिए, हमें ज़बा किया हुआ चाहिए, झटका नहीं चलेगा या ऐसे मुर्दार नहीं चलेगा, तो जो लोग ये सब करते हैं वो तो कहते हैं बड़े काबिल हैं ये लोग, है ना, बड़े आप तो बहुत ऊंचा समझते हैं। हाँ, और हम लोगों को नीचा समझते हैं, गलतकार समझते हैं। हालांकि फर्क क्या है, मरता तो जानवर दोनों सूरतों में है। लेकिन आम लोग इतने साइंस पढ़े हुए हैं, उनको तो कुछ भी वर्गला दिया जाएगा वो भाग जाएंगे। नाम लेने का तो कोई साइंटिफिक रीजन है? देखिए, नाम लेने का भी साइंटिफिक रीजन है, बिल्कुल है ना।
एक तो ये है कि साइंटिफिक रीजन ये है कि आपसे आप मर जाए तो उसके क्या कहते हैं, जरासीम बाहर नहीं आते, उसको जो भी नाम दें आप, और ज़बह किया जाए तो जरासीम बाहर हो जाते हैं, हम गोया उस जरासीम के बुरे असरात से बच जाते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है जो आमतौर से बताया जाता है। लेकिन नाम लेने का कोई असर नहीं पड़ता, ये समझना भी गलत है ना? अगर बोलने का किसी पे कोई असर पड़ता है तो हम नाम ले रहे हैं तो उसका असर नहीं पड़ेगा, चाहे कुछ भी बोले। अगर हम आपकी तारीफ करते हैं तो आप पे असर नहीं पड़ता, आप खुश नहीं होते। और अगर हम आपकी बदगोई करें तो आपको तकलीफ नहीं होती, आप नाराज नहीं होते। तो बोलने का असर तो है, आवाज ही न है, बोला ही तो गया है, कुछ कहा ही तो गया है, तो उसका असर तो आप पे पड़ रहा है। जैसे आप जानदार हैं, आप पे पड़ रहा है, वैसे ही वो भी जानदार है, उसे पड़ता है। हम उस असर को कितना महसूस करते नहीं करते ये अलग चीज है, लेकिन उसूली बात तो ये मुसल्लमात में से है कि किसी के सामने कुछ भी बोला जाए, अगर अच्छी बात बोली जाए तो उस पर अच्छा असर पड़ता है। तो लेवल उसका कुछ भी हो सकता है, कम ज्यादा, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल कोई असर नहीं पड़ता, है ना? और अगर कोई गलत बात बोल दी जाए तो उससे बुरा असर पड़ता है, और असर तो इतना पड़ता है कि आप बांसुरी बसा दीजिए तो सांप तो अपनी आदत ही भूल जाता है। आम हालात में तो आपको काटने के लिए लपक आएगा, लेकिन आप बांसुरी बजाइए खास टोन में तो वो उसी में मस्त होकर के नाचने लगेगा, इतना असर उसे पड़ता है। तो ये कहना कि जानदारों पे जानवरों पे असर नहीं पड़ता, ये भी गलत है। ये तो इंसानी तजर्बा है ना। तो हम जो ये मान लेते हैं कि हम कलमा पढ़ते हैं या बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता, ये भी मंतिकी और अकली एतबार से सही नहीं है। कितना पड़ता है, कैसा पड़ता है, अभी हम ये जज करने की पोजीशन में नहीं, अभी हमारी अक्ल ने इतनी तरक्की नहीं की है। लेकिन इतनी तो तरक्की कर चुकी है कि कोई ना कोई असर पड़ता है, इतना मान ले, ये हर आदमी मान लेगा। तो ये कहना कि उस कहने का कोई असर नहीं पड़ता, ये बात भी उसूली तौर पे गलत है। समझ में आया? हाँ, चलिए, तो यहां ये कहा जा रहा है कि जो लोग अल्लाह का नाम लिए बगैर खाते हैं वो ये सब बंद करें, है ना? ये बदअमली है। और शैतान जो उनको तरह तरह के वसवसे डालता है उसमें मुब्तला होना या उसकी पासदारी करना, ये गलत बात है। एक मोमिन और मुस्लिम को उसकी पासदारी नहीं करनी चाहिए। हाँ 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 हाँ, यस यस, आप अगर मोहतात रह सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है ना? लेकिन अगर आपको ये हुस्न ज़न है कि ये वो लोग हैं जो हलाल हराम का पासो लिहाज रखते हैं, तो आप अल्लाह का नाम लेकर के खाइए, उसकी इजाजत है। आप बहुत ज्यादा खोज कुरेज के चक्कर में बहुत नीचे तक जा नहीं सकते। आप सफर में हैं, है ना, किसी इलाके से गुजर रहे हैं, आपको उस इलाके के बारे में कोई मंफी रिपोर्ट नहीं है तो आपको हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। और एहतियात ये है कि आपका बिस्मिल्लाह करके खा लीजिए। सहाबाए किराम ने ये सवाल अल्लाह के रसूल से किया था, अल्लाह के रसूल ने यही जवाब दिया था। मोहतात रहें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको हुस्न ज़न है तो आप खा सकते हैं। और एहतियात का तकाजा यह है कि आप खुद बिस्मिल्लाह पढ़ लें, तो अगर उन्होंने आपके ज़न के खिलाफ कोई हरकत की होगी तो आप अल्लाह के यहाँ माफू अन हो, इसलिए कि आप तो अपने इल्म की हद तक मुकल्लफ हैं, इल्म से आगे मुकल्लफ नहीं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। हमें अगर यह मालूम है तो गोया हमारे इल्म में है कि हलाल चीज है, कारोबार तो कोई कुछ भी करता है, हम खा सकते हैं। जी
اب اس کے بعد آگے کیا بتایا جا رہا ہے؟ اوامن کانا میتن فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، اور کیا جو شخص مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا؟ تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دیتا ہے کیا؟ کیا مطلب؟ یہ جو روح اور جان والی موت یا زندگی ہے وہ موضوع بحث نہیں ہے. یہ جو ایمان والی موت اور زندگی ہے وہ موضوع بحث ہے. جو کہا گیا کہ کیا جو شخص مردہ تھا کا مطلب ہے کہ ایمان سے محروم تھا، ہے نا؟ پھر ہم نے اپنی کتاب بھیج کر کے، اپنے رسول کو بھیج کر کے ان کے لیے ایمان اور اسلام کا انتظام کیا، انہیں ایمان کی دولت سے نوازا. یہ مطلب فَأَحْيَيْنَاهُ، بس ہم نے اسے زندہ کیا. کیسے زندہ کیا؟ ہم نے اس کے لیے بنایا نور. بنایا کا مطلب فراہم کیا، پرووائڈ کیا. نور کا مطلب اپنی ہدایت جو اللہ کی طرف سے، چاہے رسول کی شکل میں چاہے کتاب کی شکل میں. یمشی بہ فی الناس، جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے، یعنی اب اس روشنی کے ذریعے وہ اپنی ایک خوشگوار اور پاکیزہ زندگی گزارتا ہے. ٹھیک کہا جا رہا ہے کمم مثلہ فی الظلمات. الظلمات آپ نے غلط لکھ دیا، لام چھوٹ گیا ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف ایسا آدمی ہے جو پہلے ایمان سے محروم تھا، اللہ نے اس کے ایمان کا انتظام کر دیا، اور دوسری طرف وہ آدمی ہے جو تاریکیوں میں کیا ہے، بھٹک رہا ہے. یعنی وہ اب بھی ایمان سے محروم ہے، اللہ کی روشنی سے محروم ہے. یہ دونوں برابر یا ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. یہ دونوں برابر اور ایک جیسے نہیں ہو سکتے. تو اوپر جن لوگوں کی مثال ہے وہ ہے رسول اور صحابہ کرام، اور نیچے جن لوگوں کی مثال ہے وہ ہیں کفار، مشرکین، اہل کتاب جو بگڑے ہوئے تھے. وہ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، وہ ان تاریکیوں سے باہر نہیں نکلے. یعنی اللہ نے انتظام تو کیا رسول و کتاب بھیج کر کے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ جیسے تاریکی میں تھے، بگڑی حالت میں تھے، ویسے ہی ہیں. کَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح آراستہ کیا گیا ہے کافروں کے لیے وہ جو وہ کرتے ہیں. اب اسی طرح آراستہ کیا گیا ہے کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی جو بگڑی حالت میں وہ ہیں وہی ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اسی کو وہ بہت خوب سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں مشقت کم ہے اور دنیا کی کشش بہت ہے. اب جتنے سجادہ نشیں ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھائے ڈھیر لگ جاتا ہے. آسان آمدنی ہے یا نہیں؟ بیٹھے بیٹھائے ڈھیر لگ جاتا ہے. کمانے کی محنت نہیں کرنی پڑتی. تو اس لیے جانتے ہوئے بھی کہ یہ غلط ہے، وہ نہ خود سدھرنے کا نام لیتے ہیں، نہ لوگوں کو سدھارنے کے بارے میں سوچتے ہیں. ان سے پوچھ دیجئے، کیا پوچھ دیجئے، یہ جو لوگ آ کر کے حضرت کی قبر پہ سجدہ کرتے ہیں یہ صحیح یا غلط؟ تو کہیں گے غلط ہے. وہ بھی کہیں گے غلط ہے. آپ اگر فتویٰ حاصل کرنا چاہیں اور دیکھنا چاہیں تو احمد رضا صاحب کا فتویٰ بھی ہے کہ عرس پہ جا کے سجدہ کرنا حرام ہے. فتویٰ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی روکتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اپنا معاملہ بگڑ جائے گا.
हाँ, तो उसी को कहा गया कज़ालिका ज़ुय्यिना लिलकाफ़िरीन। इसी तरह काफिरों के लिए ये जितनी बदआमालियां हैं या बिगड़ी राहें हैं, ये आरास्ता कर दी हैं जिसे वो करते रहते हैं, और इसी कशिश की वजह से वो उससे दस्तबरदार होने को तैयार नहीं होते। बिदअत का भी वही मामला है, उसमें भी बड़ी कशिश हो, मुज़य्यन होता है तभी तो लोग इतनी तेजी से उसकी तरफ लपकते हैं। असल में कोई भी चीज दीन का लबादा ओढ़े बगैर अवाम आसानी से नहीं कबूल करती। अवाम में अपनी बात को, चाहे वो गलत है, मनवाने के लिए दीन का कुछ न कुछ उसमें उन्सुर ऐड करना पड़ता है। लेकिन है ये कि खालिस दीन पेश करें तो खुद उनके लिए मसाइल है, इसलिए वो खालिस दीन पेश नहीं करते, इसलिए वो खालिस दीन पेश नहीं करते, उल्टा सीधा पेश करते हैं। तो ये चीज है जिसकी तरफ निशानदेही की गई है। अब इस काम में असल रोल किसका होता है? जो आबादी के, कौम के, कबीले के चौधरी होते हैं, उन्हीं की चौधराहट का मसला होता है ना, उसी को आगे कहा जा रहा है वकज़ालिका जालना फी कुल्ले क़रियतिन अकाबिरा मुजरिमीहा। इसी तरह हमने बनाया हर बस्ती में वहां के मुजरिमीन के बड़ों बड़ों को। क्या बनाया? महान बनाया है, लेकिन महान वो किसमें है? गलत कारी में, मुजरिम है। और मुजरिमों में भी बड़े मुजरिम, मुजरिम तो वो भी हैं जो आम लोग गलतकारी करते हैं, लेकिन ये लोग गलतकारी की तरफ रागिब करने वाले हैं, उसको प्रमोट करने वाले हैं, हाँ, और उसको बढ़ावा देने वाले, इसलिए ये अकाबिर हैं, ये बड़े हैं, ये चौधरी हैं। और ये जो बढ़ावा देने वाले होते हैं, यूं ही नहीं बढ़ावा देते, असलन ये उनका खेल होता है। उसी को अगले जुमले में कहा गया लयम कुरून। ये जो मुजरिमीन में बड़े बड़े हैं, इनको हमने जो खड़ा किया है या ये इस तरह के खेल खेलते हैं, तो ये भी असलन चाल चल रहे होते हैं। क्या चाल चलते हैं? जो कुछ हरकत करते हैं उसके जरिए वो अपना मफाद पूरा करना चाहते हैं और अवाम को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, अवाम का इस्तेसाल करना चाहते हैं। ये हमेशा से चौधरियों का शेवा रहा है। उसी कहा गया अकाबिरा मुजरिमीहा लियमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून। देखिए कुछ छूटा यहां, हाँ वमा, हाँ वमा यमकुरून, वही तो मैं कह रहा हूं, यहां कुछ छूटा है। वमा यम को रूना इल्ला बिअनफुसिहिम। ये जो बड़े बड़े चौधरी होते हैं, ये ऐसी चाल नहीं चलते मगर अपनी खातिर, वो चाल नहीं चलते मगर बिअनफुसिहिम, अपनी जातों के सिलसिले में। ये लफ्जी तर्जुमा है, यानी अपने मफाद की खातिर, अपनी गरज से, अपनी जरूरत से, अपनी चौधराहट के बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वमा यशउरून, और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि ये सब हरकत जो है गलत है। वो तो अपने आप को बहुत काबिल समझ करके करते, अपने आप को 30 मार्खा समझ करके करते, लेकिन उसूली तौर पर ये चीज गलत है। देर सवेर आम लोगों को भी एहसास होता है कि हमारा इस्तेसाल हो रहा है, वो भी नफरत करने लगते हैं, वो भी बुरा भला कहने लगते हैं। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो चूसते चूसते बहुत ज्यादा चूस लेते हैं ना, तब एहसास होता है कि ओ ये तो गड़बड़ है मामला। लेकिन उस वक्त वो कुछ करने की पोजीशन में, इसलिए कि ये तो और पक्के हो चुके होते हैं, मजबूत हो चुके होते हैं, और वो कमजोर हो चुके होते हैं, बहुत ज्यादा मुखालफत के लिए खड़े भी नहीं हो सकते। तो ये चीज है जिसकी तरफ इशारा किया। हाँ
تو آپ بھی تو وہی کہتے ہیں جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیوبندیوں کی طرف، بریلویوں کی طرف، کہ وہ اکابر کا حوالہ دے کر کے اپنی بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں، ویسے ہی آپ بھی تو اسلاف کا حوالہ دے کر کے اپنی بات کو بالکل نہیں۔ مدرسے کا نام نہیں، جس باب میں قرآن میں کوئی چیز واضح نہیں نظر آتی، جس باب میں قرآن حدیث میں کوئی چیز واضح نظر نہیں آتی، وہاں ابن تیمیہ نے کہا ہے، حوالہ دیتے ہیں ابن تیمیہ کا۔ تو ابن تیمیہ کیا ہے، اکابر ہیں یا نبی ہیں؟ ہاں، وہاں پہ البانی کا حوالہ دیتے ہیں۔ ایک منٹ، وہاں پہ شیخ بن باز کا حوالہ دیتے ہیں، ہے نا؟ تو کوئی مبرہ نہیں ہے، میں سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ ہاں، سب اکابر پرستی کا شکار ہیں۔ اہل حدیث لوگ یہ جملہ کہہ کر کے ساری تان توڑ دیتے ہیں بریلویوں اور دیوبندیوں پر، ہے نا؟ اور اپنے آپ کو بہت ٹھیک ٹھاک اور درست سمجھتے ہیں، دودھ کے دھلے۔ اور ان سے یہی سوال کر دیجئے کہ جس باب میں کوئی واضح بات نہیں نظر آتی، اس باب میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، ہے نا؟ بھینس کی قربانی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہے نا؟ بھینس کی قربانی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بھینس کی احادیث میں کہیں لفظ نہیں آیا، قرآن میں بھی کہیں لفظ نہیں آیا، تعویل ہی کرتے ہیں کہ بقرہ میں جاموس شامل ہے، بھینس شامل ہے۔ اب اس تعویل کے لیے حوالہ کس کا دیتے ہیں؟ انہی اکابرین میں سے بعض لوگوں کا حوالہ دیں گے۔ ابن تیمیہ کی رائے یہ ہے کہ بقرہ میں بھینس شامل ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ البقرہ میں جاموس یعنی بھینس شامل ہے۔ مولانا عبید اللہ مبارک پوری جنہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے، وہ بھی اہل حدیث عالم تھے، ان کی رائے یہ ہے البقرہ میں بھینس شامل ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز ہے۔ ابھی آپ کس کی بات مان رہے ہیں؟ کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، کرتے ہیں۔ کتنے اہل حدیث ملے ہیں پورے یو پی میں بین ہیں، وہ لوگ کس چیز کی قربانی کرتے ہیں؟ سب بقرہ ہی کرتے ہیں کیا؟ یہاں بحث کرتے ہیں اور دو رائے ہو جاتی ہے، خود اہل حدیثوں میں جھگڑا کرتے ہیں، میں جانتا ہوں۔ میں تو صرف یہ سمجھانے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ جہاں معاملہ دو دو چار کی طرح قرآن اور حدیث میں واضح نہیں ہے، وہاں وہ بھی اکابر ہی کی طرف لپکتے ہیں، اسی کا ریفرنس دیتے ہیں، چاہے اسلاف کے نام پہ دیں چاہے جس نام پہ دیں۔ ہاں، وہ ایک مجبوری ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ جائز ہے وغیرہ وغیرہ، ایک الگ ایشو ہے۔ میں جس چیز کی مثال دے رہا تھا کہ جہاں ان کو قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا، وہاں اجتہاد کرتے ہیں اور اجتہاد کے لیے اکابری کا حوالہ دیتے ہیں، یہی تو اکابر پرستی ہے۔ اگر وہ اپنے اکابر کو مجتہد مان کر کے ان کی رائے تسلیم کرتے ہیں، تو کوئی دیوبندی اپنے اکابر کو مجتہد مان کر کے ان کی رائے تسلیم کرتا ہے تو وہ غلط کیسے ہو گیا؟ ہاں نا؟ ویسے ہی اگر بریلوی حضرات بہت سارے معاملات میں اجتہاد کرتے ہیں، اجتہاد میں غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے اکابر کا حوالہ دیتے ہیں تو ہم کون ایک کہہ دیں غلط ہے؟ مجھے صرف یہ سمجھانا تھا۔ ہاں، تو بہت اکابر پرستی کا الزام مت دیا کیجیے۔ جی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں جو چیز سمجھائی گئی ہے، یہ جو کسی بھی آبادی کے، کسی بھی علاقے کے، کسی بھی ملک کے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، اصلاً جرم کا سرچشمہ وہ ہوتے ہیں، برائیوں کی جڑ وہ ہوتے ہیں، اور وہی بگڑتے ہیں تو پھر سب بگڑنے لگتے ہیں، اور وہ اگر سدھرے رہیں تو سب کے اندر سدھار چل پڑتا ہے۔ اب آگے جو چیز کہی جا رہی ہے
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ کہا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں ویسے ہی نشانی دی جائے جیسے اللہ کے رسولوں کو دی جاتی تھی۔ کیا مطلب ہوگا کہ اللہ کے رسول جو پہلے گزرے ہیں ان کو جو نشانی دی جاتی تھی وہ نشانی ہوتی تھی محسوس کی جانے والی، حسی، جس کو دیکھا جا سکے، جس کو چھوا جا سکے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی دی گئی اس میں دیکھی جانے والی سے زیادہ اہمیت کی حامل نشانی تھی اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو علم و معارف کا خزانہ ہے، رہنمائی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، لیکن اس کو وہ ماننے کو تیار نہیں کہ ویسا معجزہ دکھاؤ تو مانیں گے جیسے مطالبہ کرتے تھے۔ ابھی پیچھے آیا ہے احد پہاڑ کو سونا کا بنا دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اس لیے کہ احد پہاڑ سونا کا ہو جائے گا، ہم کو بھی خوب اس میں حصہ ملے گا، ہم بھی ٹھاٹ کی زندگی گزاریں گے۔ نیچر وہی ہے، نیچر وہی ہے۔ تو اب یہ مطالبہ جو ان کی طرف سے آتا تھا اصلاً نہ ماننے کے لیے وجہ جواز کے طور پر، ورنہ جہاں تک حقیقت کا سوال ہے سمجھتے تو خوب تھے۔ کیا وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ نبی اللہ کا بھیجا ہوا نبی نہیں؟ خوب سمجھتے تھے۔ اہل کتاب بھی پہچانتے تھے اور یہ کفار و مشرکین بھی پہچانتے تھے، انہوں نے تو پوری زندگی دیکھی تھی ان کی، وہ جانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ بد اخلاق نہیں ہے، یہ بگڑا ہوا نہیں ہے، یہ غلط چیز کی طرف کبھی بھی کسی کو رہنمائی نہیں کرتا، ہمیشہ اس کی زندگی پاکیزہ رہی، خوب جانتے تھے، لیکن صرف ضد میں نہ ماننے کے بہانے کے طور پر یہ ساری چیزیں وہ پیش کرتے تھے۔ تو اب اس طرح کی عذر لنگ کا جواب نہیں دیا جاتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی نمائندگی کس کو دے، اپنا نمائندہ کس کو بنائے، وہ نمائندگی کیسے کرے، یہ اللہ کو فیصلہ کرنا ہے۔ البتہ تم یاد رکھو کہ عنقریب وہ لوگ جو غلط کاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، مجرم ہیں، اجرمو، غلط چیز پر جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ مجرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی غلط چیز پر جرأت کا مظاہرہ کرنے والا، صرف غلط کار ہی نہیں، ایک غلط کار وہ ہوتا ہے جو انجانے میں بھول کر کے کر دیتا ہے، تو انجانے میں بھول کے کر دیتا ہے تو جب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کر دیا وہ فوراً رجوع کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، وہ مجرم نہیں رہ جاتا، وہ پھر پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر کے کوئی چیز اپناتا ہے تو وہ تو اسی پر باقی رہتا ہے، اسی پہ جمع رہتا ہے، اسی پہ اٹل رہتا ہے۔ اب وہ باقی رہتا ہے، اٹل رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کو مستقل کرنا چاہتا ہے، اسی پر وہ جمع ہوا ہے، اسی کی وہ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس نہیں ہے۔ اجرموں کا اصل مفہوم یہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ صغار عند اللہ، بظاہر تو وہ بڑے بننے کے لیے غلط کاری پر بھی جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ صغار، چھوٹا ہے یا ذلیل۔ صغیر مانے چھوٹا ہوتا ہے، ہاں اسی سے صغار ہے،
اللہ کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اکابر نہیں ہے، کبیر نہیں ہے، بڑا نہیں، چھوٹا ہے، ذلیل ہے۔ تو صغیر کے معنی چھوٹا بھی آتا ہے اور صغیر کے معنی ذلیل بھی آتا ہے، رسوا ہونے والا بھی آتا ہے۔ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ شدید عذاب ہے بسبب اس کے جو وہ چال چلتے تھے۔ یہ سب جو اپنی چودراہٹ چلاتے ہیں، یہ چال چل کر کے ہی چلاتے ہیں نا، اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ جو چال چلتے ہیں اس کی وجہ سے وہ شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک خاص بات اور ہے سمجھنے کی۔ کیا ہے خاص بات سمجھنے کی؟ دو باتیں ذکر کی گئی ہیں کہ عنقریب وہ لوگ جنہوں نے غلط کاری کا مظاہرہ کیا ان کو پہنچے گی اللہ کے نزدیک ذلت یا رسوائی یا چھوٹا پن اور شدید عذاب جو وہ چال چلتے ہیں۔ تو یہ سب آخرت کا ذکر ہے یا دنیا میں بھی کچھ ہوگا؟ تو ہمارے مترجمین اور مفسرین یہ کہتے ہیں یہ جو صغار عند اللہ کہا گیا ہے نا، وہ دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے، اس لیے کہ دیر سویر اہل حقی غالب ہو کے رہتے ہیں اور یہ بگڑے عناصر کیا کیے جاتے ہیں؟ دبا دیے جاتے ہیں یا مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہی تو ان کی ذلت ہے، یہی ان کی رسوائی۔ اور عذاب شدید جو ہے وہ تو آخرت میں ان کا مقدر ہے ہی، تو گویا دنیا اور آخرت دونوں میں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ صرف آخرت کا تصور عام طور سے پایا جاتا ہے، دنیا میں بھی برے کرتوت کی سزا بھگتنی پڑتی ہے، یہ تصور کم پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ بھی یہی سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا حساب کتاب ہوگا تب کوئی سزا دی جائے گی، دنیا میں بھی کسی غلط کاری کی سزا ملے گی، یہ ہمارے حاشیہ خیال میں نہیں آتا۔ حالانکہ بہت ساری غلطیاں ایسی ہیں کہ اس کا برا نتیجہ اور اس کی سزا اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ مظلوم کی بد دعا کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی دنیا ہی میں ہوتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کا اثر ظاہر ہوتا ہے اسی دنیا ہی میں ہوتا ہے۔ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے، بہت ساری چیزوں کا، ہر چیز کا نہیں، خاص طور سے بندوں سے متعلق جو چیز ہے اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ بعض معاملات میں یہی دکھا دیتا ہے۔ ہاں اللہ سے متعلق جو ہے اس کے لیے اللہ ٹال بھی دیتا ہے۔ ہاں ارے واہ، ہاں 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 تو شہ کہاں سے مل رہی تھی؟ انہی چودھریوں سے مل رہی تھی نا۔ تو یہی کام تو لالو نے بھی کیا تھا، یہی کام تو لالو نے بھی کیا تھا۔ نہیں نہیں نہیں، بہار میں فسادات بہت ہو رہے تھے، فسادات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے جتنے ڈی ایم تھے سب کو کہا کہ جس کے یہاں فساد ہوگا سب سے پہلے وہی پکڑا جائے گا۔ ریئر ہو گیا، اس لیے کہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کنٹرول کرے۔ اس کو میں نے سارا پاور دیا، سارے وسائل دیے، پھر بھی کنٹرول کیوں نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غفلت برتتا ہے، فوراً کنٹرول ہو گیا فساد۔ تو یہ سب تو ہوتا ہے۔ لالو نے کچھ نہیں کیا لیکن یہی ایک کام کیا تھا، باقی تو اس نے لوٹ پاٹ کی جس کو بھگت رہا ہے وہ۔ بالکل۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، فمن ہے یہ، ومن نہیں۔
پر جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے راہ یاب کرے، یشرح صدرہ للاسلام، تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جسے چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرے، یجعل صدرہ ضیقا حرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ تنگ بنا دیتا ہے، اور حرجن، حرج کے معنی ہوتا ہے بے چینی والا، دھک 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 کرنے والا، جس کو ہم لوگ بولتے ہیں، خوب اوپر نیچے ہونے والا، مضطرب۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو کیا کرتا ہے؟ تنگ اور پریشان یا مضطرب یا بے چین بنا دیتا ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو۔ اور یصعد آیا ہے محنت کر کے، مشقت کے ساتھ چڑھ رہا ہو۔ اب یہ جو تعبیر آئی ہے کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگر خوب سیڑھی چڑھایا جائے، سیڑھی چڑھایا جائے آپ کو خوب، آپ کی بی پی ہائی ہو جائے گی، آپ کا دل تیز دھڑکنے لگے گا، آپ کو پسینہ چھوٹنے لگے گا۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ جو تشبیہ دی گئی، گویا وہ آسمان میں چڑھ رہا ہے، کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اس طرح تنگ ہو گیا ہے کہ جیسے اونچائی پہ چڑھتے ہوئے دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، دل کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، وہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بگڑے عناصر ہوتے ہیں۔ ان کے لیے بھی اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات بوجھ لگتے ہیں، اور ان کی بھی بی پی بڑھ جاتی ہے۔ ابھی کہا جائے جہاد میں جانا ہے تو قرآن ہی نے تصویر کھینچی ہے کہ گویا وہ اپنا ہوش آواز کھو کے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ کیوں دیا؟ ابھی ٹالے رہا تھا، بعد میں دیکھتے جب بہت سکون اور آرام سے یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ یہ سب جو کیفیت ہوتی ہے اسی کی تعبیر ہے یہ صدرہ ضیقا حرجا کأنما یصعد فی السماء کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ گندگی ان کے اوپر کیا کرتا ہے؟ بنا دیتا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، بنا دیتا ہے یا مسلط کر دیتا ہے، جما دیتا ہے، سب ترجمہ کیا گیا ہے۔ اب آگے بتایا جا رہا ہے وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ ہے یعنی رسول کے ذریعے جو کتاب ملی ہے اور رہنمائی ملی ہے، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے نا۔ وَفَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، اور اس میں ساری آیتیں واضح طور پہ بیان کر دی گئی ہیں، نشانیاں واضح طور پہ دے دی گئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے، اور جو نہیں حاصل کرنا چاہتے ان کے لیے کچھ نہیں۔ لہم دار السلام، اب جو لوگ نصیحت حاصل کر لیں گے ان کے لیے کیا ہے؟ سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی جنت ہے۔ سلامتی کا گھر تو جنت ہی ہے جہاں کسی طرح کا کوئی ہر کٹ کٹ نہیں ہوگا۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہی یا ان کا رب ہی کیا ہے؟ وہ ان کا سرپرست ہے، اس کا قریبی ہے، بسبب اس کے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اب اس کے بعد جو آگے بحث آ رہی ہے وہ ایک نئی بحث ہے، اس کو ہم لوگ اگلی بار لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔